السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تفسیر مصطلح الحدیث کے 47ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے البدعۃ۔ محدثین کے ہاں بدعت کیا ہے؟ دکتور محمود طحان نے اس کی تعریف یوں کی ہے: لغتاً ہی مصدر من بدع بمعنی انشأ کابتدع کما فی القاموس، کہ لفظ بدعت بدع فعل کا مصدر ہے جس کا معنی نئی چیز پیدا کرنا ہے، جیسے ابتدع کا بھی یہی معنی ہے، کا ابتدع کی طرح۔ قاموس المحیط میں اسی طرح تعریف ہے، لغوی تعریف نئی چیز کو پیدا کرنا۔ اصطلاحاً الحدث فی الدین بعد الاکمال، علماء و فقہا کی اصطلاح میں بدعت سے مراد دین میں نئی چیز نکالنا، مکمل ہونے کے بعد، دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں نئی چیز نکالنا۔ او مستحدث بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاہواء والاعمال، یا جو ایجاد کر لیا گیا، مستحدث ایجاد کر لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، من الاہواء خواہشات ہوں یا اعمال، جو خواہشات نفس یا اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایجاد کر لیے گئے، یا دین کے کامل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز نکالنا، یہ بدعت ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، البدعۃ نوعان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعۃ مکفرۃ، بدعت مکفرہ، اور بدعت مفسقۃ، بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ ہے یکفر صاحبها بسببها، کہ اس کا صاحب اس کی وجہ سے کافر قرار دیا جائے۔ بدعت مکفرہ وہ ہے جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ والمعتمد ان الذی ترد روایتہ من انکر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدین بالضرورۃ۔ معتمد اور معتبر تعریف یہ ہے، ان الذی ترد روایتہ، جس کی روایت رد کی جائے، من انکر امرا متواترا، جو امر متواتر کا انکار کرے، من الشرع، جو شریعت میں امر متواتر کا انکار کرے جو بالضرورہ دین سے معلوم ہو، تو وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ او من اعتقد عکسہ، یا جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو تو اس کی روایت مردود ہوگی۔ بدعت مفسقہ کیا ہے؟ یفسق صاحبها بسببها، بدعت مفسقہ وہ ہے جس کا صاحب یعنی جس کا مرتکب فاسق قرار دیا جائے۔ وہو من لا تقتضی بدعتہ التکفیر اصلا، یعنی وہ ہے جس کی بدعت اصلا تکفیر کا تقاضا نہ کرے، یعنی اس کو فاسق ٹھہرایا جائے، کافر اس کو نہ ٹھہرایا جائے، تو وہ بدعت مفسقہ کہلاتی ہے۔
مبتدع بدعتی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو اس کی بدعت مکفرہ ہے تو رد و روایت ہو، اس کی روایت مردود ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ مُفَسِّقَةً، اگر اس کی بدعت مفسقہ ہے تو جمہور کا جو قول ہے، جو قول صحیح ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی، بشرطے کہ دو شرطیں ہیں۔ صاحب بدعت مفسقہ کی روایت قبول کی جائے گی بشرطے کہ اس کی بدعت یا وہ اپنے بدعت کی طرف داعی نہ ہو۔ اپنی بدعت کی طرف دوسروں کو دعوت نہ دیتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی روایت بھی نہ ہو جس سے اپنی بدعت کو ترویج دے رہا ہو۔ ایسی بات نہ روایت کرے جو اس کی بدعت کی ترویج کرے۔ سوال ہے حل حدیث المبتدع اسم خاص، کیا بدعتی کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟ جواب ہے لیس لحدیث المبتدع اسم خاص بہ، بدعتی کی حدیث کا کوئی خاص نام نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَدِيثٌ مِّن نَوْعِ الْمَرْدُودِ كَمَا عَرَفْتَ، اس کی حدیث بھی مردود کی اقسام میں سے ہے، اور اس کی حدیث مقبول نہیں ہوگی مگر چند شرائط کے ساتھ جو ابھی ذکر ہوئی ہیں، کہ صاحب بدعت مکفرہ کی حدیث تو بالکل قبول نہیں ہوگی، اور صاحب بدعت مفسقہ کی روایت قبول ہوگی بشرطے کہ وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔ نمبر 2، ایسی روایت نہ کرے جس سے اس کی بدعت کو ترویج ملے، ورنہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ یہی صحیح قول ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔